نحمدہ و نصلی رسول الکریم. عزیزان گرامی، آپ حضرات کا شکریہ کہ آپ کے اپنے پروگرام کو ڈسٹرب کر کے ہمیں موقع دیا. اور ابھی ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب سلیم الہندی صاحب سے ایم پی جے کا تعارف، ایم پی جے کی کارکردگی، ایم پی جے کا کام سنا. میں آپ حضرات کو ایک اہم موضوع کے اوپر توجہ دلاتے ہوئے اپنی بات پوری کروں گا. یہ اب حال میں ہمارے پاس ریاستی الیکشن ہوا، اس میں بھی ایم پی جے لوگوں کو ووٹ ڈالنے کے اوپر راغب کرنے کے لیے ایک مہم چلائی تھی. اکتوبر نومبر میں پورے اضلاع میں 12,000 کلومیٹر ہم لوگ سفر کر کے لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرے، شعور بیداری کہ اٹھو بھائی، جاؤ ووٹ ڈالو. کس کو ڈالو؟ تو اپنی ضمیر کی آواز پہ، اس کی گزشتہ 5 سال کی کارکردگی، 10 سال کی کارکردگی دیکھو، انہیں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نئے کو منتخب کرو. تو اس کا ایک بہتر نتیجہ یہ ہوا کہ اضلاع میں ووٹنگ کا پرسنٹیج اچھا رہا، 60% سے اوپر ہی رہا. اور شہر میں اس سلسلے میں بہت غفلت پہلے بھی رہی ہے، اب بھی رہی ہے. تو اب اسی سلسلے کی دوسری کڑی، پارلیمنٹ الیکشن قریب آ رہا ہے. اس میں 2 باتیں ہم لوگوں نے پیش نظر رکھ کے کی ہے. ایک تو یہ کہ ای وی ایم مشین مشکوک ہے. مشکوک ہے کیا؟ اس کے اندر ٹیمپنگ کی جا رہی ہے، اس کے اندر ہیکنگ کی جا رہی ہے، کئی ذریعوں سے ثابت ہو چکا ہے. اور تمام ترقی یافتہ ممالک میں جہاں پہ ہمارے سے زیادہ سہولتیں ہیں، ہمارے سے زیادہ کمپیوٹر کا استعمال ہے، ہمارے سے زیادہ کمپیوٹر بنتا ہے، ان لوگوں بھی بیلٹ پیپر پہ ووٹ ڈالتے. جمہوری ممالک دنیا میں سب وہ ہے، مگر ہمارا کو مختلف بہانوں سے یہ اے وی ایم کا ایک عذاب ہمارے پیچھے لگا دیا گیا ہے. اس میں کوئی تو کہتا 2%، کوئی تو کہتا 5%، کوئی 10%، مگر وہ جو جیتنے کا پرسنٹیج ہے وہ بھی 5-10 ہزار سے جیت رہے ہیں لوگ. یہ نہیں ہے کہ بھائی کوئی بڑے پیمانے کے اوپر. تو وہ جو گول مول ہے وہ 5-10 ہزار کے اندر ہی ایک جگہ کا بوتھ کو، 2 جگہ کے بوتھ کو، 4 جگہ کے بوتھ کو بھی ٹیمپنگ کر دی، وہ اس میں ہیرا پھیری ہو گئی. تو وہ نتائج میں فرق آ رہا ہے. نتائج کا فرق کا آپ کو حضرات کو اچھی طرح سے علم ہے. ایک 10 سال سے ہم بھگت رہے ہیں. ایک ہیٹ کا ماحول ہے، نفرتوں کا ماحول ہے. اور ہم جہاں 1000 سال سے رہے، حکومت کرے، اور خود انگریزوں سے جو لڑائی تھی، ہمارے علماء ہی نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا، کیونکہ ہم سے ہی انگریز اقتدار چھینے تھے. تو ان سے بڑھ چڑھ کے مقابلہ تو ہمارے علماء ہی کیے تھے، اور ان کے پھانسی ہوئی تھی. اور کئی لوگوں کے اس کے اندر قربانیوں کا ایک بڑی داستان ہے. وہ قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں آزادی ملی. آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. کوئی دوسرے بہت سے ملکوں میں آپ حضرات بھی گئے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، معلومات ہوں گے، جہاں آزادی نہیں ہے وہاں ایک خفظ کا عجیب ماحول ہے. وہاں کوئی کسی کو ایسا منتخب نہیں کر سکتے، کسی کا انتخاب نہیں ہوتا، کوئی الیکشن نہیں ہوتا، منمانی چل رہی ہے. اللہ کے فضل سے ہمارے پاس آزادی ہے، اس کو بچانا ہمارا کام ہے. اس کو بچانے کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم ووٹ ڈالنا. پہلی بات ووٹ ڈالنا ضروری ہے، نکلنا اور ڈالنا. عام طور پہ دیکھا گیا ہے تجربات میں کہ پیسے والے جو ہے وہ تو ووٹنگ کے دن تفریح کو نکل جاتے، یا کوئی دوسرے شہر کو چلے جاتے، اپنے پرسنل کاموں چلے جاتے ہیں، تو موج مستی میں رہتے. اور غریب کا معاملہ بھی یہ رہتا کہ مایوس ایسا ہو گیا لیڈروں سے اور ان کے کارکردگی سے اور لاپرواہی علم کی وجہ سے، وہ بھی غفلت سے سو جاتا ہے کہ وہ کہاں جاتے، لائن میں کہاں ٹھہرتے، کہاں ڈالتے، کیا وہ کوئی بھی آیا تو ہمارا کیا کریں گا، جو گزشتہ اس کے زندگی کی تجربے. تو یہ جو جمود کا اور غفلت کا معاملہ ہے، اس سے نکلنا چاہیے، اس سے باہر آنا چاہیے. اور ہم کسی طرح سے بھی اپنا قیمتی اہم ووٹ استعمال کرنا. ووٹ کے سلسلے میں ابتدا سے ہی تربیت ہونا. ہمارے ملک کی آبادی کا 25%، 30% حصہ نوجوانوں کا ہے. نوجوانوں میں تو بہت زیادہ غفلت ہے. انٹرٹینمنٹ میں یا ٹیلی فون میں لگے ہوئے رہیں گے، مگر وہ ووٹ کی لائن میں ٹھہرنا وہ ایک بہت سمجھتے. نوجوانوں کو ابتدا سے، اسکول سے، انٹرمیڈیٹ سے، ڈگری سے ان کو اس طرح سے ٹریننگ دینا، پڑھائی کے دوران بھی، گھر میں بھی. اور والدین کا اور بڑوں کا ذمہ داری ہے کہ ووٹ کی اہمیت کیا ہے، ملک میں یہ جمہوریت کیوں قائم ہوئی، کیسا قائم ہوئی، ہمارے اسلاف کی کیا کیا قربانیاں ہیں، ان لوگوں کے سامنے بار بار کہتے رہنا ہے. کچھ پروگراموں کی شکل میں، کارنر میٹنگ کی شکل میں، ڈرائنگ روم میٹنگ کی شکل میں، اپنے اخبارات کے ذریعے، رسائل کے ذریعے، پیمپلیٹ کے ذریعے، مختلف ذریعے سے برین کی
ٹریننگ کرنا, برین واش کرنا کہ بھئی یہ ووٹ اہم ہے اور یہ اس کو استعمال کرنا. یہ ووٹ ہمارا پاور ہے, ووٹ ہمارے کو ایک نعمت ہے, اور نعمت کا استعمال کرنا. ہم اس کو ٹھکرا دیں گے تو اب جو حالات بن رہے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ آئندہ بھی الیکشن ہوں گا نہیں ہوں گا, ہوں گا تو کیسا ہوں گا, ہمارے کو کاٹ دیں گے, دوسرے لوگ دیں گے. ایسے مختلف قسم کے منصوبے ہیں. حالانکہ ہم یہاں پیدا ہوئے, یہیں بڑے ہوئے, ہماری نسل 7 پشتوں سے یہاں ہے. شاعر نے جسے بڑے اچھے انداز میں کہا تھا, شہید شہیدی, جب گلستان تو ہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی. پھر بھی کہتے ہیں اہل چمن دوستو یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. یہ ہمارے تمہاری والی بات ہو گئی. حالانکہ سب یہیں پیدا ہوئے, یہیں رہے, اسی مٹی کا گارا ہے, اور اب ایک ایک کے اوپر انگلی اٹھ رہی ہے, ایک ایک کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے, میرا تیرا والا معاملہ ہو رہا ہے. رات دن آپ حضرات دیکھتے ہوں گے. تو یہ ماحول سے کٹنا ہے تو اچھے لوگوں کو منتخب کر کے پارلیمنٹ بھیجنا. اب جو دھڑا دھڑ آپ حضرات دیکھتے رہے گزشتہ 5 سال کے اندر, قانون سازی کہاں ہوتی ہے؟ پارلیمنٹ کے اندر ہوتی ہے. بڑے جو مسائل رہتے, جو ریاستی مسائل رہتے ریاست کی, وہ ریاست کے اندر قانون سازی ہوتی. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ امپلیمنٹیشن ہوتا. جب یہ ووٹ ڈالنے کے وقت تو خواب غفلت کا شکار رہے, کسی اچھے منتخب نمائندے کو نہیں ڈالے, یا پھر انتشار کا شکار ہو گئے. کوئی کس کے پیچھے ہے, کوئی کس کے پیچھے ہے, کوئی عام طور پہ ہو رہا یہ ہے کہ اب جیسے یہاں کہا گیا 30% آبادی, 30% بہت بڑی آبادی ہوتی, اور وہ اگر 30% متحدہ طور پہ ایک طرف جس کو ڈالیں گے انہیں آتا. خود جو فرقے پرست پارٹی ہے اس کا جو پرسنٹیج ہے وہ 33% ہے. 33% کی وجہ سے جو 10 سال سے حکومت کر رہے ہیں. دوسرا جو 60-70% آبادی ہے وہ انتشار کا شکار ہے, حالانکہ وہ سیکولر ہے. یہ ملک کی جو منشور ہے, دستور ہے, وہ سیکولر ہے. وہ سیکولرزم کو بچانا, دستور کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے اسلاف کی محنتوں سے یہ دستور بنا, ہمارے اسلاف کی قربانیوں سے یہ انگریزوں سے آزاد ہو کے ملک بنا. اب اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو آپ حضرات سے ہم لوگوں کا یہ مہم سے نکلنا, اور خاص طور پہ آغاز بھی پارلیمنٹری الیکشن کے سلسلے میں جو ہماری مہم ہے, یہاں سے ایک قابل مبارکباد ہے. آپ حضرات کو سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے ووٹ کو مس نہ کیجیے. اپنا قیمتی ووٹ, پہلے سے کارڈ ہے نہیں ہے, ابھی پھر سے رجسٹریشن ہو رہا, پھر سے ہے نہیں ہے, لسٹ میں دیکھیے, رجسٹریشن کرائیے, کارڈ بنا لیجئے. جیسا دعوت میں جانے سے پہلے پوری تیاری ہوتی, یہ بھی اس کی تیاری کرنا ہے. یہاں زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, یعنی رہنا ہے تو یہ صحیح ہونا ہے, نہیں تو کیا ہوں گا نہیں معلوم. اب آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں, آپ باشعور ہے, سب چیزیں جانتے ہیں, تو یہ اس کی فکر کرنا آپ تو اچھی طرح سے جانتے ہیں. آپ لوگوں کا کام ہے کہ جو لوگ نہیں جانتے, نکڑ کی میٹنگ میں, مسجد کی میٹنگ میں, دیوان خانے کی میٹنگ میں, چبوترے کی میٹنگ میں یہ باتیں رکھنا لوگوں کے سامنے, بھئی یہ ایسا ایسا ہو رہا, اور تم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اچھے لوگوں کو منتخب کریں, اچھے لوگوں کو منتخب کریں. خالی ہم سن لے کے خاموش پڑ جانا نہیں ہے, ہم کو ریپروڈیوس کرنا, اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانا ہے. اس سلسلے میں فکر مند ہونا. اور یہ جو ٹائم ہے, اب تو ٹینٹیٹیو تاریخ بھی آ گئی ہے, 16 اپریل. 16 اپریل کو کیا ہے, 2-2.5 مہینے 3 مہینے 2.5 مہینے ہیں. یہ 2.5 مہینے کے اندر اپنا وقت نکال کے آگے کا 5 سال کا مستقبل اس کے اندر ہی شامل ہے. 2.5 مہینے میں اگر ہم اچھے لوگوں کو انتخاب کریں گے, اپنے سے اچھا نمائندہ ہماری طرف سے ریپرزینٹ کرے گا پارلیمنٹ میں, اور ہمارے مفادات کی حفاظت کریں گا, تو ہمارے لیے بہتر ہوگا. نہیں تو پھر وہ نفرتوں کی سیاست والا ہوگا. ہم محبت کی سیاست, حق کی بات, انصاف کی بات, جسٹس کی بات لے کے اٹھے ہیں. اس کو لوگوں تک پہنچانا, سب میں ایک انقلاب پیدا کرنا, اور سب کو اس طرف راغب کرنا, اور باشعور طور پہ اپنا ووٹ استعمال کرنا, یہی ہماری ذمہ داری ہے. اے وی ایم کے سلسلے میں ہر جگہ, ہر پلیٹ فارم کے اوپر اس کی بات کو آواز اٹھانا, موقع ملے تو کلیکٹر کے پاس, موقع ملے تو تحصیلدار کے پاس اپنی عرضی داخل کرنا, مظاہرے کی ضرورت پڑی تو مظاہرہ کرنا کہ بھئی یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے, بلکہ وہ جو پرانا طریقہ ہے وہی قابل قبول ہے. دنیا میں بھی ہر بڑے ملک میں وہی ہے, پیپر سے ڈالتے سوئے. ہم ایسے کون سے الیکٹرانک ہو گئے جو اس میں خرچہ کم ہے, اس میں خرچہ زیادہ ہے, دوسرے خرچوں میں
बुतामना को खर्चे हो रहे हैं, गाड़ियां खरीद को खर्चे हो रहे हैं, प्लेना खरीद को खर्चे हो रहे हैं, और 50 किस्म के शो पुटअप के खर्चे हो रहे हैं। तो इसके खर्चे की कई फिगर है, पेपर में छपने में कितने ऐसा खर्चा हो जा रहा, वो खर्चा बच रहा उसके अंदर। एक बहाना ये है, ये वो बंडल है, वो ट्रांसपोर्ट करना पड़ता, वो ये एक आसान है, आसान यही है कि इसलिए अंदर घपला है। अब यह है कि बैलेट पेपर के अंदर भी पूरे के पूरा बूथ अगर कोई कैप्चर कर लिया तो वहां वो भी एक निजाम की गलती है, यानी पूरा माहौल है कि वो वहां भी ठप ठप चलता है। ऐसा नहीं है कि भाई बैलेट पेपर में 100% सही हो जाता, सब इंतजाम है, मगर उसके बावजूद निजाम के अंदर ऐसी खोट है या फिर ऐसा सियासी माहौल बनता है जो इलेक्शन के वक्त, वो पूरे बूथ का बूथ ही एक तरफ माहौल, उसको भी तोड़ने की कोशिश करना। और ये इसके जो कमजोरियां हैं, जैसा कि हमारे अभी साथी ने कहा कि उसकी पर्ची सामने गिरना, उसको देखना है, एक नया पर्ची का एक सिस्टम प्रिंटर है। उसके अलावा जो लोग एजेंट वगैरह बनते हैं और सियासी एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं, उन लोगों के लिए एक दो बातें मैं बोलते हुए चलो। इसको ट्रायल होता, जब ये इलेक्शन शुरू होता ना, उस दिन सुबह में ट्रायल होता, 70 वोट 80 वोट डालते, ये काम कर रहा नहीं कर रहा देखते, उसके बाद सील लगाते, उसके बाद से वोटिंग शुरू होती। पहले 6:30-7 बजे से वोटिंग है तो 6:30 बजे से ट्रायल होता। जहां पे माहौल पूरा उनके फेवर रहता, वो 60 को भी शामिल कर लेते, समझे। तो ये पुलूस पोल है। फिर बंद करते वक्त का भी ऐसी किस्सा है, बंद करते वक्त बच्चे सो भी डाल देके बंद कर देते, चिट्ठियां लिख को लगा देते। तो ये जो लोग पोलिंग एजेंट बनते और या फिर जो बूथ की एक्टिविटीज में रहते, बूथ एजेंट रहते, उन लोगों को ये बातें मालूम होना चाहिए और उसके बूथ के लेवल पर जुड़े हुए रहना। नौजवानों की जरूरत है, क्या पढ़ रहा क्या नहीं पढ़ रहा, किधर रुझान जा रहा, कौन धांधली कर रहे हैं, कौन प्रेशर डाल रहे हैं, सो आजादी है नहीं है, ये सब बातों के ऊपर हमारे नौजवानों को मुत्तहिद होना चाहिए। और बाशऊर तौर पे अपनी एक टीम की शक्ल में हर बूथ के ऊपर खुद भी डालें और ज़ईफ लोगों को भी ले जाएं। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से सहूलतें भी है, घर को आके ले जाते, माजूर है अगर तो, ओल्ड एज है अगर तो, बड़ी उम्र के, वो पहले से रजिस्टर्ड कराना, तो कुर्सी पे आके भी ले आते, ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करते। ये सब हमारे टैक्स के पैसे से छोड़ा सो है, किसी के कोई घर से लाके तो नहीं दे रहा, कोई एहसान नहीं कर रहा सो है, हमारा टैक्स का पैसा ही चाहिए, इलेक्शन हो रहा सो है। तो हमारी जिम्मेदारी होती कि वो तमाम फैसिलिटीज को इस्तेफादा करें। तो आप हजरात से फिर एक मरतबे गुजारिश है कि बाशऊर तौर पे अपना वोट डालिए, लोगों को बाशऊर बनाइए, उनको वोट डालने के लिए राग़िब कीजिए और शोर वोट डालने की कोशिश कीजिए। 80%, 95%, 90% वोटिंग होना। अब अगर किसी कम्युनिटी के लोग पूरे वोट डालते बोले तो पूरे लीडर आगे घर के ऊपर झुकते, ठहरते, पैर पड़ते। नहीं, ये लोग गाफिल है, सो रहे हैं, इनका नहीं कुछ ख्वाब नहीं है, उनका नहीं कुछ विजन नहीं है, वो लोग है गाफिल है, तो कचरा है, कुछ फायदा नहीं है इनको बोल के उनको केयरलेस हो जाते। तो हम अपना विजन, अपना ख्वाब देखना जरूरी है। ख्वाब क्या है? हमारा विजन है। जिस अहद में नींद ही सबको प्यारी हो, उस अहद में ख्वाब देखे कौन, ख्वाबों को दे ताबीर कौन। यानी ख्वाब क्या है? हमारा विजन। विजन अच्छा रहना, ये करेंगे तो ये होगा, ये इस तरह से हम कैंपेन करेंगे, इस तरह से हम अगर लोगों के अंदर शोर बेदार करेंगे, हमारा वोट हक के लिए इस्तेमाल करेंगे, जस्टिस के लिए इस्तेमाल करेंगे, इंसाफ के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो इसका ये नतीजा होगा। ये एक प्लानिंग, ये विजन, ख्वाब रहेगा तो वो उसके ऊपर अमल करने की जिस्म भी तरगीब देता, दिमाग भी तरगीब देता, टाइम भी निकालते, सब होता। एक दिन की तो बात है, एक दिन खराब हुआ तो आपकी खराब बोलो अच्छा बोलो, एक दिन लगे रहे तो फिर 5 साल सुकून रहता। वो बुलडोजर नहीं आता, वो लाठी नहीं चलती, वो लकड़ी नहीं होती। अब देख रहे हैं ना, थोड़े दिन पहले क्या था पुलिस वालों का मामला, अब दूसरी हुकूमत बनती, इनका मामला अलग हो। कुछ तो थोड़ी तब्दीली है, वो चाल तो एक ही है, सब एक किस्म के है, मगर फिर भी कुछ ना कुछ माहौल के अंदर तब्दीली आई है। इस तरह से अच्छे लोग आएंगे तो माहौल के अंदर तब्दीली आएगी और एक अच्छा माहौल बनेगा, एक जमहूरी माहौल बनेगा, एक सेकुलर माहौल बनेगा। और तवक्को ये है कि उससे अच्छे नतीजे होंगे। हमारी नस्ल की फिक्र कर, अरे हमारा तो हो गया, अभी क्या डाले डाले नहीं डाले डाले,
دعوت کو نہیں جا رہے ہیں, دواخانے کو نہیں جا رہے ہیں, دوسری چیزوں کو نہیں جا رہے ہیں. وہ ایسی چیزوں سے ایک دن تکلیف ہوئی تو ہی نکلنا, بچوں کو سبھی ساتھ لینا, ارینجمنٹ دوسرا کرنا, ٹرانسپورٹ کرنا, کچھ بھی کرنا. اب ہمارا ہو گیا, ہمارا نہیں ہوگا, نسل کا بھی تو دیکھنا ہے نا. کل ان کا کیا ہوگا, ان کے کیا حالات ہوں گے. یہ حالات ڈیپینڈ ہے یہ الیکشن کے اوپر. الیکشن صحیح ہوں گا, حالات صحیح ہوں گے, اچھے لوگ منتخب ہوں گے, اچھا ماحول بنے گا, اور سیکولرزم کی مضبوط ہوگا, تو سب کو برابر کے حقوق میں. ہمارا ملک ایک کثیر مذہب, کثیر لسانی ملک ہے. سب کو ایک دوسرے سے مل کے, ایک دوسرے کے اتحاد کے ساتھ ہی رہنا ہے. تو میں والا معاملہ نہیں چلنے والا ہے. تو میں والا رہا تو پھر ظلم کا شکار ہوں گے. تو میری بات آج حضرات سے واضح ہو گئی. اس سلسلے میں اگر کچھ سوال بھی ہے اگر تو ہمارے سے بعد میں بات ہو سکتا ہے. الحمدللہ ایم پی جی کا کام بھی آپ کا نے شروع ہوا ہے. وقتاً فوقتاً فیڈ بیک ہوتے رہیں گی, مدد ہوتے رہیں گی, دورہ ہوتے رہیں گا. تو اس سلسلے میں ہمارے سے ربط میں رہیے اور ایم پی جے کے کام کو آگے بڑھائیے. اور یہ ایک بات اور ایک واضح ہے, ہم بھائی بھی توجہ سے دلائے ہیں, یہ کام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. ایم پی جے جماعت کا کام مسلمان ہے تو اس کے لیے ہے. یہ جو ہے سب کے لیے ہے, سماجی کام ہے. سب میں اتحاد اتفاق پیدا ہوں گا تو معاشرہ ٹھنڈا رہے گا, سکون رہے گا, اور بڑھوتری ہوں گی, ترقی ہوں گی. تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ دوسروں سے بھی اچھے معاملات ہو, ایم پی جے کا بھی تعارف ہو, اور ہمارے پلیٹ فارم پہ لائے ان کو ہمارے بعض جگہ تو ہمارے یونٹ میں ذمہ داران بھی ایم پی جے کے غیر مسلم ہیں. سیکریٹری ہے, کہیں دوسرے عہدوں کے اوپر ہے, نائب صدر ہے. تو یہ کام جو ہے, اور یہ ضروری نہیں ہے جماعت اس ساتھ اٹیک ہو, جماعت کے آفس میں چھو, الگ سے جب جم جائیں گا آپ کا یونٹ تو الگ سے آپ اپنا آفس بنا سکتے, الگ کام کر سکتے, اور دوسروں کو بھی لے کے چل سکتے. خواتین کے اندر بھی اس کا یونٹ ہونا, ان کو ساتھ لے کے چلنا. آدھا حصہ جو معاشرے کا ہے وہ خواتین کا ہے. یہ ووٹ کے سلسلے میں بھی ان لوگوں کو بھی ترغیب دینا, ان کو بھی سمجھانا. وہ کسی رو میں, کسی ہوا میں, کسی ایسی ماحول میں اپنا ووٹ ضائع نہ کرے, بلکہ فلاں تاریخ کو دے. اور یہ اس کا کام ہے, انہیں کر سکتا ہمارے لیے, انہیں حفاظت بن سکتا, انہیں رکاوٹ ہے, انہیں راستہ بنا رہا ہمارا. یہ باتیں سب آپ حضرات خود بھی سمجھیں اور لوگوں کو بھی بتائیں, اور ووٹ کا اپنا استعمال کیجئے. اور یہ بیلٹ پیپر چاہیے, ای وی ایم ہٹاؤ, بیلٹ پیپر لاؤ کی مہم میں ہمارا ساتھ دیجئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.